ایمان کی حفاظت ہو. کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان. ایمان آ گیا، ایک جھوپڑی میں زندگی گزر گئی، ایمان کی حالت میں موت آ گئی، انشاءاللہ 10 دنیا اتنی دنیا کم از کم جنت میں حاصل کرے گا. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں ادنا جنتی کو بھی جو جنت اللہ دیں گے اس کا رغبہ ایریا 10 دنیا کے برابر رہے گا. ایمان کی حالت میں زندگی مل گئی، ایمان کی حالت میں موت مل گئی، ارب پتی ہو کے بڑے پیلس میں بھی ختم ہوا، انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے فوز العظیم، بڑی کامیابی، مغفرت اور جنت الفردوس انشاءاللہ. یہ ہے ایمان کی سب سے پہلی اور اہم ضرورت اور اہمیت. اندازہ لگائیے دنیا کا امیر ترین شخص اگر آج ختم ہو جاتا ہے کفر کے اوپر اور یہ 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی گزار کر کفر پہ ختم ہو جاتا ہے، $100 بلین $200 بلین رکھ کر اور قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت میں زمین بھر کے سونا ایمان کے بدلے پیش کرے گا، اللہ قبول نہیں کریں گے، اس سے دگنا پیش کرے گا، اللہ قبول نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ ساری کائنات ایک پلڑے میں، لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں، لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. افضل الذکر یہ ہے ایمان. دنیا میں پلین تھے، دنیا میں ایئرپورٹس تھے، دنیا میں پیلسز تھے، دنیا میں کمپنیز تھے، دنیا میں بے تحاشا بینک بیلنس تھا، ارب پتی کھرب پتی تھا، لیکن کفر اور شرک پر مرا سیدھا سیدھا جہنم کے حوالے کر دیا گیا. سورہ نساء 4 سورہ آیت نمبر 116. اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے لیکن شرک اللہ معاف نہیں کریں گے. سورہ مائدہ 5 سورہ آیت نمبر 72. ارب پتی رہو کوئی رہو، اللہ کہنے لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں بچا، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں بچے. ایمان نہیں، اللہ کہنے مقام و مرتبہ نہیں، توحید و سنت نہیں، اللہ کہنے جنت نہیں، صرف جہنم، صرف جہنم. تو کسی بھی ملک کی کامیابی کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے. ایمان کی حالت میں ملک غریب رہا اور صرف چٹنی مرچی سے زندگی نکل گئی، روٹی اور ساگ سے زندگی نکل گئی، پیاز اور روٹی کھا کے زندگی نکال دیا، لیکن ایمان اور عمل صالح والی زندگی رہی، انشاءاللہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ تکیے لگا کر اونچے اونچے نور کے ممبروں پر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں ایک ہی بات کے لیے ہم نے 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کو بھیجا اور کتابوں کے ساتھ. ایک ہی بات تھی. سورہ رات پڑھ لیجیے آیت نمبر 12 اور 13. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب. ساری کائنات میں اللہ نے بار بار نبیوں کو بھیجا، حتیٰ کہ خاتم النبیین سید الانبیاء تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین اور نبی بن کر آئے تو میسج ایک ہی تھا. کیا تھا بھائیو؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے آگے رب بنا کے نہیں نکالیں گے مخلوق میں سے. یہ میسج لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتے وقت جس کی زبان پر دل اور دماغ میں عقیدے کے ساتھ یہ نکل گیا لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ہمارے مرحومین کو بھی. تو یہ جو لا الہ الا اللہ والی زندگی ہے جس ملک کو اللہ نے دے دی وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں نمبر 1 ہے. جس ملک کے پاس یہ دولت ایمان کی نہیں ہے، چاہے کتنا بھی ہائیلی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ملک ہوگا لیکن اللہ اس کے نبی کی نظر میں کامیاب نہیں ہے، سکسیسفل نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. الا متاع الغرور، چند دنوں کا دھوکہ ہے.
لمبا ٹکنا نہیں ہے. کل تک چند بزرگ یہاں پر بیٹھ کر میرا خطبہ سنا کرتے تھے. اللہ نے بلا لیا, اللہ مغفرت فرما دے. ہم ہیں, اللہ جانے اللہ ہم کو کب تک رکھے. ہماری بھی باری آئے گی. اے نبی کہہ دیجئے اگر آپ کا انتقال ہوگا تو کیا یہ لوگ بچیں گے؟ کوئی بچنے والا نہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سب اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں. تو سکسیس کا معیار, کوالٹی آف سکسیس, کامیابی کا معیار بھائیوں بزرگوں دوستوں, پس پردہ میری اسلامی ماؤں بہنوں, آج سے دماغ میں یہ بٹھا لیجئے, جس کا نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صاف ستھرا ہے, شرک و بدعت سے پاک ایمان ہے, کوئی شرک و بدعت میں نہیں. کوئی مورتی, جانور, پتھر, سورج, چاند, تارے, آگ, تاگے, تعویذہ, گنڈے, پلیتے, مردے, آستانے, کسی کی عبادت نہیں, صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت. قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے اللہ کے نبی, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جس کے نے یہ کیفیت آ گئی, آپ سمجھ جائیے انہیں سکسیسفل ہے, چاہے رکشہ چلانے والا کیوں نہ ہو, اور جو ارب پتی بھی ہے آپ کے شہر کا لیکن شرک و بدعت میں کہیں نہ کہیں ملوث ہے, سمجھ جائیے بڑا بدقسمت ہے, آج نہیں تو کل جہنم میں داخل ہونے والا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. یہ والا کرائیٹیریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ والا کرائیٹیریا صحابہ صحابیات کا تھا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. فرعون کی بیوی آسیہ بچ کے جنت میں چلی گئی. اللہ سے دعا کرے, اے اللہ اپنے قریب جنت میں میرے لیے ایک مکان بنا دیجئے. سورہ تحریم 66ویں سورہ کی آخری آیت ہے. فرعون کی بیوی ہے, ایمان والی ہے, ظلم کرتا ہے, ایمان سے نہیں ہٹتی ہے, دعا کرتی ہے اللہ جنت میں اپنے قریب میرے لیے ایک مکان بنا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گزر رہے ہیں, انتہائی خوشبودار ہوا آئی. آپ نے پوچھا جبرائیل کدھر سے یہ ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول, فرعون کی بیوی آسیہ کے محل کی ہوا ہے. فرعون کے گھر میں ہے, کفرستان, انا ربکم الاعلی بول کر کفر کر رہا ہے شور صبح شام. اللہ کی بندی لا الہ الا اللہ بول کر ٹکے ہوئی ہے. بعض روایتوں میں آتا پتھر سے کچلوا کے مروا دیا, بعض روایتوں میں آتا گرم تیل میں جلا کے مار دیا. اللہ سے دعا کرتے ہوئے چلے گئے. اللہ نے جنت میں اپنے قریب مکان بنایا ہوا ہے. یہ کامیابی کا معیار تھا. مال و دولت سیکنڈری, عزت و آبرو اور مقام و مرتبہ سیکنڈری, شہرت بعد میں, سب بعد میں. پہلے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں گورنر اور بادشاہوں کو, تمہاری حکومت تم کو مبارک, اسلام لاؤ, سلامتی پالو. ہم دنیا میں حکومتیں بنانے کے لیے نہیں بھیجے گئے میرے بھائی, یہ غلط فہمی میں مت رہیے. ہم امپائر کھڑی کرنے بھیجے گئے نہیں. اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت, تم بہترین انسان لوگ ہو. اللہ کی نظر میں سب سے سکسیسفل, سب سے کامیاب امت مسلمہ ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمام انسانوں کے لیے نکالی گئی. تأمرون بالمعروف, نیکی کی دعوت دیتے ہو, توحید و سنت کی دعوت دیتے ہو, نماز و زکات کی دعوت دیتے ہو, حجاب اور نکاح کی دعوت دیتے ہو, خیر خیرات کی دعوت دیتے ہو, صلہ رحمی اور رشتوں کو جوڑنے کی دعوت دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, شرک و بدعت اور حرام سے روکتے ہو, سود سے روکتے ہو, بے نمازی بننے سے روکتے ہو, بے حیائی سے روکتے ہو, اور تمام قسم کے برے کاموں سے, شراب سے, تمباکو سے, دہیج سے, رشوت سے, چغلی سے, غیبت سے, غصب سے, قتل و غارت گری سے, ان برائیوں سے روکتے ہو. اللہ کی نظر میں سب سے بہترین قوم آپ لوگ ہو. مال کی بنیاد پر نہیں, حکومت کی بنیاد پر نہیں, کتنے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اس کی بنیاد پر نہیں, کتنے اسمبلی کے ممبرز ہیں اس کی بنیاد پر نہیں, کتنے ایریا پر آپ نے حکومت اسٹیبلش کی اس کی بنیاد پر بھی نہیں. رب کعبہ کی قسم, میرا اور آپ کا مقام رب العالمین کی نظر میں ہے ایمان اور عمل صالح اور دعوت دین کی بنیاد پر ہے. تو کامیابی بھائیو بزرگوں دوستو, کسی بھی ملک کی پہلا کنڈیشن ہے ایمان. آج اپنے آپ کو کھنگال لیجئے جا کے, 4 بنگلے, 50 لاکھ بیلنس, 2 گاڑیاں,
دو دکانیں اگر آ گئی میرا بھائی مست ہو جا رہا، نا 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 نا، مال دیا گیا تھا آزمائش کے لیے، مال لیا بھی جائے گا آزمائش کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن جب تک دو سوال کے جواب نہ دے دیں بندے کے پیر نہیں ہلیں گے۔ جملہ 5 سوال ہے، اس میں سے 2 سوال یہ ہے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور مسکینوں میں اٹھا۔ مسکین جانتے کس کو بولتے ہیں آپ؟ جس کے نے خرچہ زیادہ آمدنی کم رہتی، 10,000 کماتا ہے 15,000 خرچہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہ مجھے فقر اور مسکینوں میں زندہ رکھ اور فقر اور مسکینوں میں اٹھا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں ایسی دعا؟ آپ نے فرمایا مالداروں سے 500 سال پہلے غریب اور غربا میری امت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ مال بھائیو بزرگوں دوستو عذاب ہے، پوری قرآن حدیث پڑھ لیجئے، اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ جگہ، ورنہ ہر جگہ مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ ایران فتح ہوا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کے ڈھگار لگ گئے، عمر رضی اللہ عنہ رو لیتے بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین خوشی کا دن ہے، ایران فتح ہو گیا، مال کے ڈھگار لگ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس مال کے اندر خیر ہوتا مجھ سے پہلے 2 بڑے گزر چکے ہیں، ان کے دور میں یہ آ گیا ہوتا۔ صحابہ نے کہا اللہ نے غریبی میں آزمایا، ہم صحابہ کامیاب ہو گئے، اللہ نے مال دے کے آزمایا، ہم ناکام ہو گئے، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ تو بھائیو بزرگوں دوستو کسی بھی ملک کی، قوم کی، امت کی کامیابی جو ہے، کمیونٹی کی سکسس جو ہے، کنٹری کی سکسس جو ہے، پہلا کرائیٹیریا رکھ لیجئے ایمان۔ ایمان والا ہے، شرک و بدعت نہیں ہے، نمازوں کا شریعت کا نظام ہے۔ انسانی سوسائٹی ہے تو گناہ تو ہوتے رہیں گے، فرشتے نہیں ہیں جو گناہ نہ کرے، گناہ تو ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی گناہ ہوئے اور اللہ کے نبی نے سزائیں دی اللہ کے حکم سے، لیکن بنیادی اعتبار سے اگر شرک و بدعت نہیں ہے ملک میں، اور نماز اور زکوٰۃ کا نظام ہے اور شریعت لاگو ہے اور دعوت کا نظام ہے، دعوت دین دینے کا، سمجھ جائیے آج کا سب سے کامیاب ترین ملک ہے۔ 4 6 10 خامیاں ہوں گے، لیکن اگر یہ اسپیکٹرم، یہ سسٹم مل رہا ہے، سکسسفل ملک ہے۔ اگر جس ملک میں گلی گلی شرک دیکھ لیں، انڈیا رہو، یورپ رہو یا امریکہ رہو، چائنا رہو یا جاپان رہو، $10 ٹریلین کی اکانومی رہو یا $100 ٹریلین کی اکانومی رہو، اربوں خربوں میں کھیل رہے ہوں گے، بیسٹ ٹیکنالوجی ہوں گی، راکٹ میں اسپیس میں جا کے آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم اگر جانوروں کی، پتھروں کی، مورتیوں کی، انسانوں کی، سورج چاند تاروں کی عبادت چل رہی ہے یا دہریے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو سب سے بدقسمت اور بدترین ملک میں سے ہے۔ کامیابی اسلام کے ذریعے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Those who have believed and do righteous deeds and invite for what is right, forbid what is wrong and have patience. جس نے ایمان لایا، عمل صالح کیا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا اور صبر کیا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، کانپ گئے، گناہ کو یاد کیا اور آنکھیں بہہ پڑی۔ اللہ کے نبی فرماتے جو نوجوان گناہ کو یاد کرا اور آنکھیں بہہ پڑی اللہ کے عذاب سے ڈر کے، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ آپ کا وعدہ ہے میرے کو ذلیل نہیں کریں گے، قیامت کے دن مجھے نامراد نہیں کریں گے۔ جس کا باپ جہنم میں جا رہا ہے اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے ابراہیم پیروں کی طرف دیکھو۔ جب وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ حکم دیں گے ابراہیم کے باپ آزر کو ایک انتہائی خراب اور بالکل غلیظ بچھو بن جا۔ وہ بچھو کی شکل میں وہ بن جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرمایا ابراہیم ابو الانبیاء ہے، انبیاء کے باپ ہے، اور ان کے باپ کا یہ حشر ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے، اور وہی بدترین ظالم چاہے وہ فرعون لے لو اس کی بیوی لے لو یا ابو جہل اور کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لو، بدترین ظالم
بدترین انبیاء کو تکلیف دینے والے، انبیاء پر حملہ کرنے والے، لیکن ایمان کی دولت اللہ نے دے دی تو اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوان کا خطاب دے دیا، اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بھائیو، بزرگ، دوستو، توحید و سنت ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری زندگی میں، ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں، ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں تو ہم کامیاب ہیں، یہ نہیں ہے تو بربادی ہے۔ تو بنیاد، پہلا کنڈیشن کیا ہو گیا بھائی؟ ایمان۔ دوسرا کنڈیشن، کسی بھی ملک کی کامیابی کے لیے وہاں پر جان کی حفاظت ہونی چاہیے، جان محفوظ ہونا چاہیے، سلامتی ہونی چاہیے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے آج کے اسٹیٹسٹکس، اسلام سے نفرت کرتے، اسلام کو برا بولتے، میڈیا کو اسلام کے خلاف لگا دیتے، اسلامک شریعت کا، اللہ اس کے نبی کے احکام کا مذاق اڑاتے اور برے برے باتیں اور ٹائٹلز دیتے۔ اسلام میں اللہ کے قانون کو، قرآن اور صحیح حدیث کے قانون کے بارے میں واہیات کہانیاں، قصے میڈیا میں بیان کرتے۔ انڈیا سے لے کے امریکہ تک آپ اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیے، سب سے زیادہ گن ڈیتھس، قتل و غارت گیری امریکہ میں نمبر 1، پوری دنیا میں نمبر 1۔ جان کی حفاظت سب سے کم امریکہ میں۔ اور آپ دیکھ لیجئے بھارت کے اندر پچھلے 20 سالوں میں ہم نے 2 کروڑ سے زیادہ معصوم بچیوں کو ماؤں کے پیٹ میں ابارشن سے مار دیا، صرف دہیج کی لعنت کی وجہ سے۔ پھر لاکھوں قتل الگ، 20 لاکھ بچے پچھلے سال مال نورشمنٹ سے ختم ہو گئے، غذا کی کمی کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر، افریقہ سے زیادہ۔ لنچنگ الگ، دہیج کے لیے جلا کے مار دینا الگ، اور کئی موقعوں پر الگ الگ قسم کی قتل و غارت گیری۔ جس ملک میں جان محفوظ نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر بچے محفوظ نہیں، اب پاپولیشن بل لے کر آ رہے ہیں، ایک ایسٹیمیشن کے مطابق 5 گنا ایبارشنز اور زیادہ بڑھیں گے۔ اب حمل ٹھہر گیا، باپ نہیں چاہتا کہ حمل کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے اس کی سبسڈی بند ہو جائے، باپ نہیں چاہتا کہ اس بچے کی وجہ سے اس کی گورنمنٹ جاب کا مسئلہ ہو جائے، اسی لیے اب بچوں کو مارنا شروع ہوں گا۔ 5 گنا زیادہ قتل ہمارے ملک میں بڑھنے کے چانسز ہے معصوم بچوں کے۔ جس ملک میں انسانی جان کی حفاظت نہیں، وہ ملک کامیاب نہیں، وہ قوم کامیاب نہیں، وہ خطہ کامیاب نہیں، وہ لوگ کامیاب نہیں۔ اور یہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی ٹاپ پر چل رہا ہے۔ صرف بنیادی وجہ یہ، اللہ اس کے نبی کے قانون سے نفرت، شریعت سے نفرت۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں، جان کے بدلے جان کا جو قانون اللہ نے رکھا ہے، اسی میں تمہاری جان کی حفاظت ہے۔ مجھ سے کہنے لگے ٹی وی پر، آپ کیا چاہتے ہیں یہ آتنکواد اور یہ قتل روکنے کے لیے؟ میں نے کہا صرف ایک آیت کو آپ امپلیمنٹ کر دیجئے قرآن کی، ایک آیت، جان کے بدلے جان کا قانون لا دیجئے۔ کسی مائیکل لال کی ہمت نہیں ہوں گی مرڈر کرنے کی، ایبارشن کرنے کی، کسی مائیکل لال کی ہمت نہیں ہوں گی ذری ذری بات پر چاقو نکالنے کی۔ کیوں؟ سامنے والے کی جان لے گا تو خود کی گردن بھی خطرے میں رہے گی۔ قتل بڑھتے جا رہے ہیں، حرج بڑھتا جا رہا ہے، کیوں؟ ہم نے اللہ کے قانون کو ٹھکرا دیا، ہمارے ملک میں بھی اور یہاں سے لے کے یورپ امریکہ تک بھی، اور اس کی بربادی دیکھ رہے ہیں، تباہی دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، سبسٹنس ابیوز، گورنمنٹ کے لائسنس پر جو شراب اور تمباکو بکتی ہے، انڈیا سے لے کے امریکہ تک اس صدی میں 100 کروڑ سے زیادہ لوگ صرف تمباکو کے کینسر سے مرنے والے ہیں۔ بنانے کی پرمیشن گورنمنٹ دیتی ہے، اگانے کی پرمیشن گورنمنٹ دیتی ہے، بیچنے کی پرمیشن گورنمنٹ دیتی ہے، اس پر ٹیکس لیتی ہے، پیسہ کماتی ہے۔ 100 کروڑ لوگوں کو مارنے کا لائسنس دے رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا، گورنمنٹ آف امریکہ، گورنمنٹ آف یورپ۔ کیوں؟ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ 7 سال کے بچوں سے لے کے 70 سال کے بوڑھے کو تک داڑھ کا کینسر، زبان کا کینسر، ایسوفیگس کا کینسر، پھیپڑوں کا کینسر، برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، لنگ فیلئر، کڈنی فیلئر، 11 قسم کی
बड़ी बड़ी बीमारियां आज चल रही है पूरी दुनिया में, तंबाकू और शराब सबसे अहम जरिया उसका, और दोनों को भी आराम से बेचा जा रहा है, इस्तेमाल करो और मरो बोलकर। ये कामयाब मुल्क की निशानी नहीं है, ये कामयाब मुल्क की निशानी नहीं है। जान महफूज नहीं, मुल्क महफूज नहीं, जान महफूज नहीं, मुल्क कामयाब नहीं। अल्लाह की शरीयत से खुन्नस की बुनियाद पर शराब और तंबाकू को लीगलाइज किया गया। अब एक जो नई चीज आई है, होमोसेक्सुअलिटी, कौम लूत की हरकत और लिव इन रिलेशनशिप और प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया गया। मर्द से इख्तिलात, कौम लूत की हरकत और प्रोस्टिट्यूशन, जिनाखोरी लीगलाइज, लाइसेंस दिया जा रहा है, अलाउ है आपको। इंडिया से लेकर अमेरिका तक आप जानते हैं उसकी बुनियाद पर नुकसान क्या है? लगभग आज के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से खाली भारत में 7 से 10 करोड़ के बीच में एड्स के पेशेंट्स हैं, सिफिलिस के पेशेंट्स हैं, गोनोरिया के पेशेंट्स हैं। ये बदतरीन बीमारियां जो बेहयाई की वजह से इंसानी सोसाइटी में आई है। अल्लाह उसके नबी ने निकाह का हुक्म दिया था, मर्द औरतों के इख्तिलात से मना किया था, जानी को बगैर शादीशुदा है तो कोड़े लगाने का हुक्म दिया, शादीशुदा है तो गर्दन मारने का हुक्म दिया। क्यों? 10 लोगों को सजा दो और 10 करोड़ की हिफाजत करो। लेकिन हमारे पास 10 लोगों को सजा देना नहीं है, गुनाह का लाइसेंस देना है अल्लाह उसके नबी के हुक्म के टक्कर में। नतीजे में 7 से 10 करोड़ हिंदुस्तानी एड्स का शिकार है। अमेरिका में यही कि फिगर इससे ज्यादा है। तो कामयाब मुल्क कैसे, जब जान महफूज नहीं, ईमान महफूज नहीं, जान महफूज नहीं। बिल्डिंग लेके क्या करेंगे? बिल्डिंग वाला खुद एड्स का शिकार है। कारोबार लेके क्या करेंगे? कारोबार वाला खुद कैंसर का शिकार है। जायदाद बना लेके क्या करेंगे जबकि जान की हिफाजत नहीं है? तो इसके लिए उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी यह है कि उम्मत मुस्लिमा ये कानून को जो जान के बदले जान वाला है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसकी दावत को आम करें। मुझसे कहने लगा टीवी चैनल पर एक अल्लाह का बंदा, अब नाम लेना मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनासिब नहीं है, इलियास भाई शरीयत क्या है? गर्दन काटो हाथ काटो, गर्दन काटो हाथ काटो। मैं बोला भाई साहब, आप किसी की बेटी की इज्जत पर हाथ डाले क्या? नहीं। किसी का मर्डर करे क्या? नहीं। तो आपकी गर्दन नहीं जाती। आप किसी की इज्जत पर हाथ डाले या आप किसी का मर्डर और कत्ल करे तो अल्लाह उसके नबी का हुक्म है गर्दन उतारो, बल्कि ताकि थोड़े लोगों को सजा मिले, करोड़ों लोगों की हिफाजत हो जाए। और दूसरा, हाथ काटने का हुक्म चोरी और करप्शन पर है। आप रिश्वत लेते, गरीब का माल खा जाते, चुरा लेते, तो हाथ काटने का हुक्म है। उनके बाजू के एक शख्स बैठा था, बोला इलियास भाई हमारे मुल्क में हाथ नहीं भी काटे तो सिर्फ 2 उंगलियां भी काट दिए तो काफी है, पूरे लोग सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के कानून का असर। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जान की हिफाजत। तीसरा, इज्जत की हिफाजत। अल्लाह तबारक तआला ने इज्जत की हिफाजत कै में रखी? मर्द और औरतें, लड़के लड़कियां अलग अलग सेक्शन में रहना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, सूरह नूर 24वां सूरा आयत नंबर 30, लड़कियां बाहर निकलें और लड़के बाहर निकले तो लड़के अपने नजरों को नीचे रखना, लो डाउन योर गेज, लो डाउन योर आईज, नजरें नीचे रखेंगे, गैर महरम पे नजर नहीं डालेंगे। और लड़कियां अपने आप को पूरा ढाक कर, बुर्खा चादर वगैरह से ढाक के निकलेगी, पूरा कवर करके निकलेगी। ये दूसरा। तीसरा, जो अक्सर हम लोगों से मिस हो जाता है, जैसा शादी की उम्र हुई फौरी निकाह कर देना। अल्लाह के नबी फरमाए निकाह में देरी मत करो, जनाजे में देरी मत करो। नहीं, थोड़ा सेट हो जाने दो, थोड़ा कमा लेने दो, थोड़ा घर बना लेने दो। ये जहरीले जुमले हैं, नौजवान नस्ल को तबाह कर दे रहे हैं, तबाह कर दे रहे हैं। अल्लाह का वादा है तुम निकाह करो तुम्हें गनी कर दूंगा। हम बोलते पहले पैसा आने दो फिर निकाह करेंगे। उसूल ये नहीं है इस्लाम का।
تم نکاح کرو تمہیں غنی کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت 151 میں تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل مت کرو کھانے میں تمہارا حصہ بنی. اللہ تعالیٰ تمہیں پالا ہے, اللہ انہیں بھی پالے گا. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, رزق عطا کرنے والے اللہ, بہترین رزق دینے والے اللہ, ہم سب کو رزق عطا کیجئے. یہ دعاؤں کے ساتھ اللہ پہ توکل رہا, اللہ کمزوروں کے مقدر سے رزق دینا شروع کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک کے بعد بدترین گناہ کسی کا ناحق قتل. ہمارے پاس اولاد کا نکاح وقت پہ نہیں ہوتا, بچے بچیاں گمراہی کا شکار, گمراہی میں حالات بہک جاتے, بہک کے بچیاں ایبارشن کروانے جا رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ امت کی حفاظت فرمائے, ملک کے بچیوں کی حفاظت فرمائے. اللیگل ایبارشن 95 سے لے کے 2020 کے بیچ میں 30 ٹائمز بڑھ گیا ہے, 30 گنا بڑھ گیا. 95 میں اگر ایک بچی اللیگل ابارشن کراتی تھی ہمارے ملک میں, تو 2021 میں اب 30 بچیاں کرا رہی ہے اللیگل ابارشن. یہ ہم نے نکاح میں جو دیری کی نا بھائی, یہ اس کا نتیجہ ہے. نکاح میں دیری نہیں, لڑکی بڑی ہوئی نکاح کر دینا, پڑھائی وغیرہ سب چلتے رہے گی. لڑکا بڑا ہوا نکاح کر دینا, نوکری پڑھائی سب چلتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ سچا ہے, وعدہ اللہ حق, کہ تم اللہ نکاح کرو اللہ غنی کرے گا. اللہ ضرور غنی کرتا ہے رب العالمین, اس کے فیصلوں میں کمی نہیں ہے, اس کے رزق میں کمی نہیں. اور ایک آخری بات جو ہمارے پاس عزت خطرے میں پڑ رہی ہے, وہ ہے کہ جو بھی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے اس کو قتل کی سزا نہیں ہے. آج ہمارے پاس ہر جگہ سے قصے کہانیاں سننے میں آ رہی ہے, بدترین واقعات سننے میں آ رہے ہیں. پڑوس کے محلے میں, حیدرآباد میں جہاں میں رہتا ہوں, پڑوس کے محلے میں 7 سال کی بچی کے ساتھ بنگال کا آیا ہوا ورکر واہیات حرکت کر کے نرلی مت کے مار دیا بچی. کنسٹرکشن والی بلڈنگ میں بچی سودا لینے نکلی تھی مغرب کے وقت, مسلمان علاقے میں, مسلمان لڑکی, مسلمان لڑکا, نکاح نہیں, شیطان ڈال دیا دماغ میں, غلط حرکت کرا, خود بھی جیل کو چلے گیا, معصوم کی جان لے لیا. یہ ہمارے پاس اسی لیے کیونکہ ہمارے پاس زنا کی سزا قتل نہیں ہے. جس دن زنا کی سزا قتل آ جائے گی انشاءاللہ بچیوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اللہ کے احکام سے, عزت محفوظ اللہ اس کے نبی کے احکام سے انشاءاللہ. یہ تیسری بات کسی بھی ملک کی کامیابی کے لیے عزت محفوظ رہنا. اور چوتھی بات مال محفوظ رہنا. آپ کا مال محفوظ رہنا تو انشاءاللہ ایک کامیاب ملک کہلاتا ہے. آپ کو پہلے ٹیکس بول کر 30% لے لیے, بینک میں رکھے تو بینک ڈبا ڈالے, بینک کا ڈوب جا رہے آج کل. اس کے بعد انکم ٹیکس کے ریٹ مار کر وہ پیسے الگ توڑ لے رہے, ای ڈی کو بھیجا کے وہ الگ پیسے توڑ لے رہے. یعنی اگر حکومت کے ادارے صحیح نہیں, حکومت کے حکمران صحیح نہیں, اور ملک میں ماحول اور قانون صحیح نہیں, آپ کا مال محفوظ نہیں, آپ کا مال محفوظ نہیں. ایک وقت میں سفر کر رہا تھا, 5 غیر مسلم بھائی ساتھ تھے, بات چیت چلی تو میں نے پوچھا کتنا ٹیکس دے رہے ہیں آپ؟ بولے بھائی 30% سے 35% تک ہم ٹیکس بھرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ڈر لگا رہتا کہ بعض وقت جو پیسے ایکسس میں کیش میں آ جاتے, کہاں آئی ٹی کی ریٹ ہو جاتی کی. میں نے کہا اگر سال کو 2.5% کا حساب سے ٹیکس آ گیا تو کیسا رہے گا, زکات کا سسٹم آ گیا تو کیسا رہے گا. اللہ نے سورہ توبہ کی آیت 62 میں اور کئی مقامات پر 2.5% زکات کا حکم دیا ہے. اب اللہ اس کے نبی کے حکم سے اگر 2.5% آ گیا تو کیسا رہے گا. غیر مسلم کہتا ہے الیاس صاحب 5 سال کا ایڈوانس ٹیکس دے ڈالوں گا میں, اس کے بعد کوئی زبردستی نہیں, چاہے تو خرچ کرے چاہے تو نہ کرے. میرے کو ریکویسٹ کرتا ہے یہ نظام جلد سے جلد بھارت میں لے کر آ جائیے زکات کا, اوپر والا آپ کو اچھا رکھیں گا.
دعا کیجئے اللہ اپنے ذریعے لا دے مالک رب العالمین۔ بتانے کا مقصد یہ ہے بھائیو بزرگوں دوستو، مال کی حفاظت صحیح قوانین نہیں ہونے کی وجہ سے ہے۔ مال کی حفاظت صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس صحیح قوانین کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اللہ اس کے نبی کے احکام سے ٹکر ہے۔ تو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایمان، جان، عزت اور مال۔ جس ملک میں یہ محفوظ ہے وہ ملک کامیاب ترین ملک ہے، دنیا میں بھی سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپ، مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ جنت الفردوس کے حقدار رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جس ملک کے اندر ایمان محفوظ نہیں اور شرک و بدعت ہے، حرام بازیاں ہیں، جس ملک کے اندر جان محفوظ نہیں، قتل و غارت گری ہے، جس ملک کے اندر عزتیں محفوظ نہیں، بار بار عزتیں لٹ رہی ہے، جس ملک میں مال محفوظ نہیں، وہ ملک کامیاب ترین ملک نہیں۔ اور یہ چاروں کی حفاظت کے لیے اللہ کی قسم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اس کے نبی کی اطاعت کرو، فقط فاز، اسی میں کامیابی ہے۔ کامیابی جبھی آئیں گی جب اللہ اس کے نبی کا حکم نافذ ہوگا، بغیر اس کے نہیں۔ کتنی بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائیے، اپنے ملک کی بچیوں کی عزت نہیں بچا پائیں گے، لڑکوں کی جان نہیں بچا پائیں گے، کینسر اور ایڈز کو نہیں روک پائیں گے اگر اللہ اس کے نبی کے حکم کو لے کر نہ آ جائیں۔ کرپشن نہیں ختم کر سکیں گے، قتل نہیں روک سکیں گے، رشوت ختم نہیں کر سکیں گے جب تک اللہ اس کے نبی کے حکم کو نہ لے کر آ جائے۔ کسی بھی ملک کے اندر کتنے بھی زیادہ بڑے انڈسٹریز بنا لیجئے، راکٹس بنا لیجئے، سیٹلائٹ بنا لیجئے، میزائل بنا لیجئے، بامز بنا لیجئے، پلینز بنا لیجئے، بڑے بڑے بلڈنگز، روڈز اور شہر بنا لیجئے، لیکن اللہ کی قسم اللہ اس کے نبی کے احکام کو سسٹم میں نہیں لائیں گے، نہ تمہاری بیٹی محفوظ نہ تمہارا بیٹا محفوظ، حفاظت ہونے والے نہیں۔ چائنا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بدترین چل رہا ہے۔ امریکہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بدترین چل رہا ہے۔ یورپ کا وہی حال، ہمارے ملک کا وہی حال۔ بہترین موقع ہے امت مسلمہ کو دعوت دین دینے کے لیے کہ دیکھیے، نہ میری باری نہ آپ کی باری، نہ میری مرضی نہ آپ کی مرضی، کائنات کا رب ایک، اس کی مرضی کو لے کر آئیے، تمام مسائل کو سالو کر لیجئے انشاءاللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا، دماغ کا، روح کا، زندگی کا، جان و مال، عزت و آبرو کا اور ایمان کا مکمل محافظ اور سکون اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین میں، کتاب و سنت میں، قرآن صحیح حدیث میں۔ مجھ سے کہنے لگے ایک ڈیبیٹ میں، غالباً اس سے پہلے بھی میں بتایا آپ کو، کہ آپ کے لیے سنویدھان بڑا ہے یا قرآن بڑا ہے؟ کانسٹیٹیوشن بڑا ہے، دستور بڑا ہے یا قرآن بڑا ہے؟ میں نے کہا ہمارے دستور کو 100 مرتبہ ہم بدل چکے ہیں۔ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ ایک بار اور بدل کر قرآن صحیح حدیث کو اس کے اندر انٹری دے دیجئے، انشاءاللہ 350 سال کے جو کیسز کورٹوں میں پینڈنگ ہیں، چیف جسٹس نے کہا کورٹ میں بھارت کے کیسز 350 سال لگیں گے انصاف ملنے، وہ 350 سال کے کیسوں کو 3.5 سال میں اپن سیٹ کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کا دین آ جائے، اللہ کا کلام آ جائے، نبی کے حدیث آ جائے، توحید و سنت آ جائے اور شریعت آ جائے انشاءاللہ۔ اور اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بھیجا اپنے نبی کو دین حق دے کر تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، چاہے کافروں کو کتنی بھی تکلیف ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ تو آج بھائیو بزرگوں دوستو، ہماری سوسائٹی، ہمارے شہر، ہماری ریاست، ہمارے ملک سے برائی ختم کرنا ہے تو دین پر، توحید و سنت پر جمنا ہے، عمل صالح کرنا ہے اور اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلا کر نافذ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ کریں گے، اللہ کی قسم اللہ کا بہترین وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ قائم کرو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اللہ تم کو اس زمین کا بادشاہ بنا ڈالے گا۔ یو ول بی دا کنگ اینڈ دا وائس رائے آف دا لینڈ، اس زمین کے بادشاہ اور حاکم آپ رہیں گے انشاءاللہ۔
نوکری منگنے کی ضرورت نہیں، نوکری دیا کریں گے، 500 روپے وظیفہ منگنے کی ضرورت نہیں، مال باٹا کریں گے، 100 گز کے پلاٹ کو تڑپنے کی ضرورت نہیں، جاگیریں ہماری ہوں گی اگر ہم اللہ کے دین کے لیے وقف ہو کر دین کو پھیلا کر نافذ کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، پھر ایسا وقت بھی آیا اللہ کے نبی نے 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے اونٹ؟ اونٹ کی قربانی پہلی فضیلت ہے، بیل اور گائے دوسری، بکرا تیسری۔ ہمارے پاس بکرے کو نمبر 1 سمجھتے، بکرا 3rd نمبر پر ہے، اونٹ نمبر 1 پر ہے۔ کوئی کرے اونٹ کی قربانی کریم نگر میں؟ اچھا، کوئی 20 لاکھ کی شادی کرے کریم نگر میں مسلمانہ؟ کاماریڈی، سوری، کرے کاماریڈی، جزاک اللہ خیر۔ کریم نگر کا اپنا کیا لینا دینا بول کر خاموش ہے بھایا۔ کاماریڈی میں کوئی اونٹ کی قربانی کرے؟ نہیں کرے۔ 20 لاکھ کی شادی کرے؟ کئی لوگ کرے۔ جہاں نہیں خرچہ کرنا تھا وہاں خرچ کرے، جہاں کر کے اللہ کو راضی کرنا تھا راضی نہیں کرے، اسی لیے آج ظالمین ہمارے سر پر مسلط ہے۔ دیکھ لیجیے، ایک حدیث سنا کر اپنا خطبہ ختم کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے تم ضرور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، ورنہ اللہ تم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا جو نہ تمہارے بوڑھوں کی عزت کریں گے نہ بچوں پہ رحم کریں گے۔ اس وقت تمہاری قوم کے نیک لوگ دعا کریں گے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ پہلو خان بوڑھا آدمی تھا، مار ڈالا گیا۔ جنید جوان بچہ تھا، کاٹ ڈالا گیا۔ ہم نے اللہ کے دین کو بھلا دیا، اللہ نے ظالموں کو سر پر مسلط کر دیا۔ صحابہ پوچھے اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم پھر نیکی کی دعوت دینا اور گناہ سے روکنا شروع کرو، انشاءاللہ ہم توحید و سنت کی دعوت دیں گے اور شرک بدعت سے روکیں گے انشاءاللہ۔ ہم حلال کی اور خیر کی دعوت دیں گے اور حرام سے روکیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی کی وہ سنتیں جو گم ہو گئی ہیں پھر سے اس کو ریوائیو کریں گے انشاءاللہ۔ سنتیں زندہ کرنے کا بڑا ثواب، کئی صحابہ کے عمل کے اتنا ثواب۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ یہ وبا کو ہم ملک بھارت اور دنیا سے ختم فرمائے۔ اللہ سلامتی، عافیت، ترقی نصیب فرمائے۔ تمام قسم کے جرائم، بھکمری، پریشانی، مشکلات، تکالیف کو ہمارے ملک سے اللہ ختم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا آگے ہٹیے، کافی لوگ ٹھہرے ہیں، دیکھیے تھوڑا آگے ہٹ جائیے ادھر سے، مہربانی کر کر تھوڑا آگے آئیے، اٹھ کے آگے آئیے، کافی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس مسجد میں میں انڈیا میں جا رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں، ایک گزارش کر رہا ہوں وہاں کے مینجمنٹ سے، اللہ اس مسجد کے مینجمنٹ کو بھی عافیت اور سلامتی سے رکھے، دین و دنیا کی دولت سے نوازے۔ جو یہاں سپورٹ کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو دونوں جہاں کی کامیابی دے۔ جو خطبے سے پہلے آئے ہیں، اللہ دین و دنیا کی بہترین دولت سے نوازے۔ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے ہیں، ان کا رجسٹر میں نام نہیں ہے، جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، نماز قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، ان کو اللہ خطبے سے پہلے آنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 3 گزارش کر رہا ہوں جس مسجد میں بھی خطبے کے لیے جا رہا ہوں، کہ ہر مسجد کے اندر مینجمنٹ سے گزارش ہے اسلامک سکول شروع کیجیے، ماڈرن اور اسلامک تعلیم ایک ہی چھت کے نیچے۔ کئی بچے بچیاں انشاءاللہ 10 تک 12 تک پڑھیں گی، ساتھ میں قرآن حدیث بھی پڑھ لیں گے، شریعت پڑھ لیں گے اور نمازوں کے پابند ہو جائیں گے۔ سائنس، میتھس، انگلش ہر جگہ پڑھاتے، اپن بھی پڑھا دینا انشاءاللہ۔ فری میں سلیبس میں نے بنایا ہے، میرے بچوں کو، بچی کو میں نے کوئی اسکول کالج نہیں بھیجا، گھر میں تعلیم دیا ہوں۔ جینیٹکس BSc میں آ گئے ماشاءاللہ، اللہ کے کرم سے عقیدہ، فقہ، دعویٰ میں، عربک، انگلش، اردو، ہندی میں، انگلش، میتھ، سائنس میں اللہ نے کافی ایک ترقی دی ہے۔ ان کے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں الیاس شرف الدین کے پیج پہ یا آل شرف الدین کے پیج پر۔
फ्री में सिलेबस और फ्री टीचर्स ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मेरी इंशाअल्लाह। 1 रुपया चार्ज करे बगैर कई लड़के लड़कियों को जॉब भी मिलेगा और स्कूल से बच्चे बच्चियां दीन सीख के निकलेंगे, दुनिया की तालीम भी हो जाएगी, दोनों जहां की कामयाबी रहेगी इंशाअल्लाह। कॉन्वेंट में जाके बर्बाद हो जा रहे बच्चे हमारे, तो मस्जिदों से स्कूल शुरू करिए। दूसरा, हर मस्जिद से मीडिया सेंटर शुरू करिए। हमारे खिलाफ, अल्लाह के दीन के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह उसके नबी के खिलाफ, कुरान हदीस के खिलाफ बेशुमार इल्जामात लग रहे हैं। जवाब देने के लिए एक अच्छे आलिम दीन हमारे खतीब साहब कुरान हदीस की रोशनी में नरमी के साथ अच्छे तरीके से जवाब तमाम मामलात में, तौहीद के मामले में, सुन्नत के बारे में, शरीयत के बारे में, अल्लाह उसके नबी की हुर्मत की दिफा के बारे में, दीन के दिफा के बारे में, मुल्क में सलामती, आफियत, खैर, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सिक्योरिटी फैलाने के लिए एक मीडिया चैनल यहां से यूट्यूब, फेसबुक पे चलते रहना इंशाअल्लाह। और तीसरा, कोविड के बाद मुझे एहसास हुआ है कि एक क्लिनिक शुरू करिए, फ्री क्लिनिक। एक